اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ استخارہ کا پھر سائن، جیسے میں نے ذکر کیا، استخارے کے سائنس میں سے یہی ہے کہ آپ کو اچھی یو گیٹ گڈ وائبز فرام دیٹ تھنگ، آپ کا کام اسموتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کا کام ہو جاتا ہے. دس از ون آف دا سائنس آف گڈ استخارہ. اور اگر آپ کا کام میں رکاوٹ آنے شروع ہو جاتی ہیں تو وہ دس از سائن آف نو. اگر دعا یاد نہ ہو تو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. بالکل، میں تو کہتا ہوں کہ جن کو دعا یاد نہیں ہے وہ دیکھ کے پڑھیں، اور اس کا اردو میں، انگلش میں، پشتو میں، سندھی میں، سرائکی میں ترجمہ لازمی پڑھیں. ترجمے یعنی دعا تو ہے ہی ترجمے کے ساتھ، مطلب دل سے، فیلنگز کے ساتھ. ایک بندہ ویسے دعا کر رہا ہے، امیجن ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے سوال کرتا ہے، اور میں کہتا ہوں آپ کا سوال کا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے مجھے خود نہیں پتہ. میں کیسے اس کو آنسر کروں گا اس کے سوال کا؟ چائنیز میں کچھ بولتے ہیں، واٹ از دیٹ مین؟ کہتا ہے آئی ڈونٹ نو. تو دعا کا تو ایسنس ہی ہے. تو ابھی اگر آپ استخارہ ایک دن کریں اور خواب آپ کو 3-4 دن بعد آئے تو ڈز اٹ کاؤنٹ؟ یس اٹ کاؤنٹس. 4 دن بعد آئے، 5 دن بعد آئے، مہینے بعد آئے. اور ضروری نہیں کہ خواب آئے آپ کو. یہ جو ہمارا جو ایک ٹرینڈ ہے نا کہ خواب ہی استخارے کا ایک حل ہے، اور استخارہ خواب ضروری نہیں ہے. آپ کو کسی بھی طرح سے استخارہ کا آنسر مل سکتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لائف میں اللہ تعالیٰ ہمیں سائنز اور سمٹمز دکھا رہے ہوتے ہیں، مگر ہم ان کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. ہم ضدی ہو کے کہ نہیں، میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. کبھی کبھی انسان کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہاں سے ہٹنا ہی نہیں چاہتا اور استخارہ بھی کر لیتا ہے. اب اس کے خلاف نیگیٹو نیوز بھی آ رہی ہیں، کاموں میں رکاوٹ بھی بن گئی ہے، اور پتہ بھی چل رہا ہے کہ یہاں پہ خیر کا باعث نہیں ہے، لیکن پھر انسان ضدی ہو کے وہ کام کرنا شروع ہو جائے، پھر وہ اس کے لیے شر کا باعث بن جاتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے سائنز اور سمٹمز کو سمجھنا چاہیے. اور جب انسان ٹرائی کرے، اور یس احرص علی ما ینفعک، سیک واٹ از بینیفیشل فار یو. ہر کام میں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن اگر وہ اتنی بڑی رکاوٹ نہیں ہے کہ جو آپ کی ڈیل کو بریک کر دے تو پھر آپ یو کین موو آن. بٹ اگر رکاوٹ ایسی آتی جا رہی ہے جس میں ان کے دین پہ بات آ گئی ہے، کریکٹر پہ بات آ گئی ہے، تو دین اٹس اے سائن آف نو، اٹس اے نو، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ خیر کا معاملہ نہیں ہے. کین یو ڈو استخارہ فار پریپیئرنگ فار گورنمنٹ جاب؟ یس شیور. آپ ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے کون سی جاب کرنی ہے. گورنمنٹ جاب ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ دس از فیزیبل فار می. جیسے انسان اپنے خیر کی تلاش کرتا ہے، اور پھر گھر والوں سے مشورہ کریں، اور پھر استخارہ کریں انشاءاللہ. تہجد کے ساتھ استخارہ کی نیت کر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ہاں بالکل، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اور آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، تو آپ تہجد کی نماز کے اسی نماز میں آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اسی نماز یعنی وہ جو نفل ہیں، 2 نفل پڑھیں آپ تہجد کے، اسی نماز کو استخارہ کی نماز بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں. اچھا، ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیز، کیا استخارہ کی دعا سلام پھیرنے کے بعد کرنی چاہیے، سلام پھیرنے سے پہلے کرنی چاہیے؟ بہتر موقف یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے کرنی چاہیے، لیکن سلام پھیرنے کے بعد بھی جائز ہے. جس کو نہیں آتی وہ سلام پھیرنے کے بعد کر لے، جس کو آتی ہے اور ترجمے کا بھی معلوم ہے وہ سلام پھیرنے سے پہلے کر لے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور مختلف اس میں ائمہ کا وہ ان کا موقف ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے کی جائے. کیوں؟ کیونکہ سلام پھیرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تشہد میں لمبے ٹائم کے لیے بیٹھا کرتے تھے اور لمبی دعائیں کرتے تھے. یہ وہ ٹائم ہے کہ جب مزدوری کرنے کے بعد اللہ سے اجرت کا سوال کرتا ہے. ہم نے ساری نماز پڑھی، اللہ سے دعائیں مانگی، اب اجر لینے کا سوال ہے. اب اللہ تعالیٰ سے نا وہ وصولی کرنے کا سوال ہے مال کی. سارا دن محنت کرنے کے بعد جیسے مزدور اپنے مالک سے سوال کرتا ہے نا پے کا، اسی طرح سے اب ٹائم ہے جس میں انسان کثرت سے لمبی دعائیں کرے. مگر ہم نے تو اتحیات میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی کی دعا کے علاوہ اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں کیا، اور کچھ آتے بھی نہیں ہیں ہم لوگوں کو پڑھنے کے لیے. سجدے میں بھی کثرت سے دعائیں کریں. قرآن کی دعائیں، قرآن نہیں پڑھنا جائز لیکن قرآنی دعائیں کرنا جائز ہے. باقی کوئی بھی دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ کثرت سے کریں. اور سجدے کی مسنون دعائیں بہت زیادہ ہیں جو کہ اللہ کے ثابت ہیں. اور تشہد میں بھی کثرت سے لمبی دعائیں کریں. اور نماز سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے استخارہ پڑھ لیں. اگر نہیں پڑھ سکتے، یاد نہیں ہے، تو سلام پھیرنے کے بعد ہی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. Can I mention my issue in any language in the استخارہ؟ Yes. آپ اپنے ذہن میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس کو مینشن بھی کر سکتے ہیں کہ یار اب اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. آپ مینشن بھی کر سکتے ہیں. آپ استخارہ عربی میں پڑھنے کے بعد اردو میں بھی اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے یار اب تجھے معلوم ہے کہ اگر میں ایسے سے کر لیتا ہوں تو اگر اس معاملے میں جہاں پہ نا حاضر الامر، وہاں پہ اپنا آپ جو کام ہے وہ مینشن کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، دونوں جگہوں پہ. کین آئی ڈو استخارہ فار چائلڈ؟ آئی ہیو نو چائلڈ.
I would suggest don't do استخارہ for child, rather make دعا for your kid. اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو یہ دیکھیں ہر چیز کے لیے ہر ایک چیز ہوتی ہے نا. اب اولاد کے لیے اپنے لیے دعا ہے, اللہ سے دعائیں مانگیں کثرت کے ساتھ, تہجد میں دعا مانگیں, اٹھتے بیٹھتے ہوئے سجدوں میں دعا مانگیں. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا الدعاء. انسان سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہے. تو کثرت سے دعا کرنی چاہیے اس کو, حدیث میں آتا ہے.